السلام علیکم۔ تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کی سمری کچھ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ایک میسیج آیا، آپ کا IMEI نمبر نقل شدہ ہے، برائے کرم PTI کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کمپلین درج کریں۔ تو میں DVS ڈرگس کے اوپر آیا اور اپنا IMEI نمبر ویریفائی کیا، تو اس میں آ رہا تھا کہ یہ نان کمپلائنٹ ہے اور یہ بلاک ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد میرا ایک IMEI نمبر جو ہے وہ بلاک ہو گیا۔ تو پھر میں PTI کی ویب سائٹ کے اوپر گیا اور وہاں پہ جا کے اپنی کمپلین درج کی، تو مجھے یہ ایک میسیج وصول ہوا PTI کی طرف سے کہ آپ کا IMEI نمبر آپ کے موبائل کے ساتھ پیئر کر دیا گیا۔ تو یہ میسیج تھا، جب میں نے DVS کے اوپر دوبارہ ویریفائی کیا تو یہ آ رہا تھا کہ یہ آپ کا IMEI نمبر آپ کے موبائل کے ساتھ پیئرڈ ہو گیا۔ تو پھر میری اس میں سم ورک کرنے لگی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر PTI کی طرف سے آپ کو نان کمپلائنٹ کا میسیج آیا کہ آپ کا IMEI نمبر نقل شدہ ہے اور PTI نے آپ کی ایک IMEI نمبر یا دونوں جو وہ بلاک کر دیے، تو وہ آپ نے کمپلین درج کر کے کس طرح جو ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کروانا ہے۔ تو اگر تو آپ کا موبائل PTI آفیشیل ہے اور آپ نے باکس پیک لیا تھا یا بے شک US میں بھی لیا تھا لیکن وہ PTI سے تصدیق شدہ تھا، جس وقت آپ نے اس کو ڈبس کے اوپر یا DVS کے سسٹم کے اوپر جو ہے اس کا IMEI نمبر ویریفائی کیا اور وہاں پہ وہ رجسٹرڈ آ رہا تھا، تو کچھ عرصہ چلنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس یہ نان کمپلائنٹ کا میسیج آ گیا اور آپ کا IMEI نمبر ایک یا دونوں بلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کمپلین درج کر کے دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ اور بحال کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا موبائل ہے ہی پیچ اور یا CPID تھا تو وہ PTI نے بلاک کیا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ اللیگل تھا۔ تو اس میں آپ کو صرف آفیشیل جو آپ کا جینون موبائل تھا اس کو کمپلینٹ کس طرح درج کرنی ہے تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ تو پہلے بھی میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کے اوپر کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے اور کافی آپ نے اس کو پسند کیا، لیکن ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا PTI نے اپنا سسٹم جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے PTI آفیشیل اور CPID اور پیچ کا اس کا آپ کو پتہ کس طرح چلے گا۔ تو آپ جس وقت ڈبس کے اوپر DVS سسٹم ڈیوائس ویریفیکیشن سسٹم جو PTI نے دیا، جس کے اوپر ہم اپنا موبائل ویریفائی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جس وقت ہم آئیں گے تو ہم کوئی بھی IMEI نمبر جو آپ کا آفیشیل ہے یا آپ کے اپنے موبائل کا جو IMEI نمبر ہے جو آپ نے آفیشیل لیا تھا PTI اپروف، تو جس وقت اس کے اوپر آپ اس طرح آپ کوئی بھی IMEI نمبر اس پہ پٹ کریں گے، IMEI نمبر دیکھنے کے لیے *#06# یا ڈائل کریں تو آپ کا IMEI نمبر جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے موبائل میں ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ IMEI نمبر کاپی کر کے DVS سسٹم کے اوپر جس وقت آپ پٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کو چیک کریں گے تو آپ کے پاس جس وقت گرین ٹک آئے گا، اس کا مطلب ہے آپ کا موبائل کمپلائنٹ ہے، PTI آفیشیل ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جو آپ کا ماڈل کا برانڈ نیم ہے یا آپ کے موبائل کا جو ماڈل ہے وہی اس میں آنا چاہیے۔ تو جس طرح میرے پاس یہ ایک ایپل کا میں نے ویریفائی کیا تو اس میں اس کا برانڈ نیم ایپل آئی فون آ رہا ہے اور ساتھ میں ماڈل بھی آ رہا ہے۔ تو آپ کا یہاں پہ یا تو صرف برانڈ نیم آ رہا ہوگا، جس طرح انفینکس نوٹ 40 یا سیمسنگ S23 الٹرا، یا اس کا صرف ماڈل ہوگا۔ جس وقت آپ اس ماڈل کو گوگل میں سرچ کریں گے تو وہی برانڈ نیم آنا چاہیے، سیمسنگ S23 الٹرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ جینون ہے، نان CPID یا پیچ وغیرہ نہیں ہے۔ تو پیچ یا CPID میں کیا ہوتا ہے، تو جس وقت آپ اس کو DVS پہ چیک کریں تو نیچے جو ہے وہ ماڈل یا اس کا برانڈ نیم کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے موبائل لیا سیمسنگ کا اور برانڈ نیم میں آ رہا ہوگا کہ نوکیا، چھوٹا کوئی موبائل اس کے ساتھ وہ پیچ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر پیچ یا CPID ہے تو وہ تو دوبارہ جینون نہیں ہوگا، وہ PTI نے بلاک کر دیا ہے تو وہ دوبارہ ایکٹیویٹ یا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا جو موبائل PTI آفیشیل تھا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کمپلینٹ PTI کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے درج کریں گے، جو ان کا CMS پورٹل ہے، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو سارا طریقہ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو اس کے لیے چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین پہ۔ تو یہاں ہم اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ آگے تو آپ کے پاس یہ میسیج تھا، تو اس میں جو لنک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کی اس ویب سائٹ جو ہے وہ کمپلینٹ والی اوپن ہو جائیں گی، یا آپ گوگل میں لکھیں PTI کمپلینٹ یا PTI CMS تو آپ کے پاس یہ سیکنڈ والا جو لنک ہے complaint.pta.gov.pk، تو اس کو ہم اوپن کر لیں گے۔ تو پہلے تو یہ تھا یہ ڈائریکٹ اوپن ہو جاتا تھا، آپ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرواتے تھے۔ تو ابھی جو ہے یہ CNIC کے یا آپ کے موبائل کے اگینسٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا۔ تو میں جلدی سے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں اور یہ نیچے کریٹ این اکاؤنٹ، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فل نیم اور CNIC جس کے اوپر ریڈ سٹار ہے، یہ انفارمیشن آپ نے لازمی پٹ کرنی ہے، اپنا سٹی دینا ہے، اور یہاں سے آپ کے پاس موبائل کے اوپر OTP آئے گا، تاکہ اس میں 2 نمبری نہ ہو۔ جنریٹ OTP کریں گے
تو پھر آپ سائن اپ اس کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو میں جلدی سے اس کے اوپر سائن اپ کرتا ہوں اور لاگ ان کر کے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ میں نے لاگ ان کر لیا, CNIC میں نے بلر کیا ہوا ہے. تو لاگ ان کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارا جو ہے یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. اس پہ ٹوٹل کمپلینٹس ہیں, ان پروسیس کمپلینٹس ہیں اور کلوز کمپلینٹس ہیں. اور یہاں سے ہم یہ لیفٹ سائڈ پہ رجسٹر کمپلینٹ ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے. نیو کمپلینٹ رجسٹر کرانی ہے, یہ اویئرنیس آ رہی ہے, اس کو کلوز کریں گے. تو یہ ہمارا کمپلینٹ ڈیٹیلز یہ سسٹم اوپن ہو گیا. اور یہ ایک ڈسکلیمر ہے کہ آپ کو کوئی غیر مطلوبہ کال آتی ہے تو اس کا نمبر وغیرہ نوٹ کر کے آپ PTA کے اوپر کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں, اس کو بلاک کروا سکتے ہیں. تو یہ نیچے میری انفارمیشن آ رہی ہے جو میں نے بلر کی ہوئی ہے. تو آپ نے جو بھی انفارمیشن کی ہوگی وہ ساری یہاں پہ آ جائے گی. تو یہ اوپر ٹیلی کام سروس ریلیٹڈ ہے, نیچے ڈبس ہے اور اسٹولن موبائل IMEI ریلیٹڈ کمپلین ہے, اور نیچے ان لافل آن لائن کانٹینٹ ریلیٹڈ کوئی غیر شرعی چیز ہے اس کو کمپلین رجسٹر کروا سکتی ہے. تو ہم ڈبس کے اوپر آئیں گے, ڈبس ریلیٹڈ کمپلینٹ, اور آپ کی جو انفارمیشن ہے CNIC یہ خود ہی آ جائے گا. نیچے ہم کمپلینٹ نیچر کے اوپر آئیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا اسکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ نان کمپلائنٹ IMEI نمبر, اس کے اوپر ہم کلک کریں گے. تو یہ ہمارے پاس اس میں یہ آ گیا اب. اور یہ ایک نوٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کے موبائل میں IMEI نمبر ہے وہ آپ نے سارے پٹ کرنے ہیں. پہلے لوگ کیا غلطی کرتے تھے کہ جو IMEI بلاک تھا صرف وہ پٹ کرتے تھے. تو جتنے بھی آپ کے موبائل میں IMEI ہیں, 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہیں, تو وہ سارے آپ نے یہاں پہ پٹ کرنے ہیں. تو میرے کیس میں 2 ہیں. تو اب IMEI سلاٹ 1 اس کا کیا ہے, تو وہ طریقہ آپ کو پتہ ہے, *#06# سے IMEI نمبر آ جائے گا. تو یہ ایک میں ڈمی IMEI نمبر لکھ لوں, تو سلاٹ 1 والا IMEI نمبر آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. نیچے سلاٹ 2 والا IMEI نمبر جو آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے. اور اس کے بعد نیچے برانڈ ہے جو سٹار والی, ریڈ سٹار والی ہے, وہ لازمی فل کرنی تھی. تو برانڈ فرسٹ کیا, انفینکس نوٹ 40 میں لکھ لیتا ہوں. تو آپ کا جو بھی برانڈ ہے موبائل کا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی. اور سیریل نمبر یہ باکس کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور موبائل کے اندر آپ اباؤٹ فون میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ سیریل نمبر آ جائے گا. تو سیریل نمبر آپ نے یہ لازمی پٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ ماڈل آ جائے گا, جس طرح اندر اس کے جو بھی ماڈل ہوتا ہے, انفینکس کا نوٹ 40 ہے. تو کلر جو ہے وہ بلیک کلر بلیک آ جائے گا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ آپ نے لازمی دھیان میں رکھنا ہے کہ MSISDN سم نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. اب اس میں پہلے یوزرز نے کیا غلطی کی تھی کہ ایک نمبر, اب جتنے بھی آپ سم نمبر دیں گے وہی آپ کے موبائل کے ساتھ پیئر ہوں گے, صرف وہی سم نمبر آپ کے جو ہے وہ موبائل کے اندر چلیں گے. اس کے علاوہ آپ نئی سم ڈالیں گے, جو آپ نے نمبر نہیں دیا تو وہ آپ کے موبائل کے اوپر نہیں چلے گا اگر آپ کا موبائل دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک سم نمبر میں نے کیا, آپریٹر جے سلیکٹ کیا. اور یہاں سے اگر آپ نے اور بھی سلیکٹ کرنے ہیں, 5 تک آپ کو الاؤ ہے. تو یہاں سے ہم یہ سائڈ پہ ایڈ کا بٹن ہے, تو یہاں پہ ایک دوسرا سم نمبر جو ہے وہ پٹ کریں گے. اس کا بھی آپریٹر جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے جو بھی ہے, پھر ایڈ کریں گے. تو یہ تیسرا یہ ڈمی ہے, یہ میرے موبائل نمبر نہیں ہے, تو ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی طرح چوتھا ایک موبائل نمبر ڈالیں گے, سم نمبر, اور آپریٹر سلیکٹ کریں گے. اور 5واں یہ بھی ایک فرضی ہے, تو آپریٹر سلیکٹ کریں گے. تو یہ 5 جو وہ ہو چکی ہیں. اب میں دوبارہ ایڈ کے اوپر کلک کر رہا ہوں لیکن اور نہیں ہو رہے. تو یہ 5 نمبر تو آپ کے موبائل کے اوپر یہی پیئرڈ ہوں گے, اس کے علاوہ نمبر نہیں چلے گا. یہ آپ نے لازمی سوچ کے اور دھیان سے جب وہ پٹ کرنے ہیں اگر آپ کا موبائل جینون ہے اور وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کمپلینٹ سمری ہیں. تو آپ اس میں اپنے پاس سے کوئی بھی سمری لکھ دیں کہ میرا جینون موبائل لیا تھا, PTA آفیشیل تھا, تو اس کے بعد سم 1 یا سم 2 وہ بلاک ہو گیا IMEI نمبر. تو اس طرح کی سمری بنا سکتے ہیں. یہاں پہ اٹیچمنٹ لکھنی ہے, اٹیچمنٹ ڈالنی ہے, *#06# ڈالیں گے تو آپ کا IMEI نمبر آ جائے گا اسکرین شاٹ لے کے. تو سلیکٹ فائل کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ نے یہاں پہ اٹیچ کر دینی ہے. اسی طرح یہ سیریل نمبر ہے باکس کے اوپر یا موبائل کے اندر ڈیوائس میں آتا ہے, تو وہ یہاں پہ آپ نے وہ بھی اسکرین شاٹ لے کے فائل اٹیچ کر دینی ہے. اور اٹیچمنٹ میں آپ کے پاس کوئی بھی رسید وغیرہ کوئی پروف ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ بھی لازمی اٹیچ کر دیں. اس سے PTA کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جینون ہے موبائل, تو وہ آپ کی کمپلینٹ لازمی جو ہے وہ سالو کرے گا. تو یہ ساری سٹار والی فیلڈ جو ہے وہ لازمی پورٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم I acknowledge اس کے اوپر کلک کریں گے, یہ بھی مینڈیٹری ہے. اور رجسٹر کمپلینٹ کے اوپر جس وقت کلک کریں گے تو ہماری جو ہے وہ کمپلینٹ رجسٹر ہو جائے گی. اور اب اس کا لوگ پوچھتے تھے پہلے تو اس میں ریفرنس نمبر آ جاتا تھا, تو اس کے تھرو ہم اپنی کمپلینٹ دیکھ سکتے تھے کہ کیا پروسیس ہے. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری کمپلینٹ کہاں پہنچی, اس کا کیا طریقہ ہے. تو یہ اوپر ہے بیک ٹو ڈیش بورڈ,
اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈیش بورڈ تھا وہ جو اوپن ہو جائے گا. تو جس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ میرا ڈیش بورڈ آ گیا. تو ان پروسیس کمپلینٹس، اس کے اوپر آپ کا کمپلین کا سارا سٹیٹس آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا پروسیس ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی کمپلینٹ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں. تو جس وقت آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کر لیں گے تو پی ٹی اے آپ کی کمپلینٹ کو ویریفائی کرے گا اور ود ان 48 آورس اس کے اوپر آپ کو ایکشن دے گا. اگر آپ کا موبائل جینوئن ہے اور آپ نے سارے پروف جو ہے وہ لیگل دیے ہیں تو پی ٹی اے آپ کے IMEI نمبر کو آپ کے مطلوبہ فراہم کیے کہ جتنے بھی سم نمبرز ہیں، موبائل نمبرز ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ پے ایڈ کر دے گا. لیکن اس میں آپ کے جس وقت ڈبس کے اوپر یا DVS کے سسٹم کے اوپر چیک کریں گے تو وہاں نان کمپلائنٹ ہی لکھا ہوگا اور ساتھ میں پے ایڈ والا یہ جو میسیج ہے یہ آ رہا ہوگا. تو آپ کو نے جتنے بھی نمبر دیے ہیں صرف اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ سم بلاک تھی یا فرسٹ سم بلاک تھی IMEI نمبر، تو وہ جو نمبر آپ نے دیا تو صرف اس کے اندر وہی جو ہے وہ نمبر چلیں گے. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی نئی سم ڈالتے ہیں تو وہ نہیں چلے گا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو شارٹ بناؤں لیکن لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے ایک چیز زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں. اکثر لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو پھر کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس طرح ہوگا. تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کا 100% مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر بھی اگر آپ کے کوئی سوالات رہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے.